میں امداد سمرو خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں تحریک انصاف کا جلسہ تھا، جس جلسے سے انقلاب برپا ہونا تھا، مگر برپا کیا ہوا؟ جوتے، بوتلیں، گالیاں اور نعرے بازی۔ علی امین گنڈاپور صاحب کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ وہاں پر کیا کیا ہوا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ خیبر پختونخوا میں ہی دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں اور دہشت گردوں کے خلاف ریاست کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے کارروائیاں بہت تیز کر دی گئی ہیں۔ اور ایک چیز جو میں ابھی آپ کے سامنے ایک موازنہ رکھنے جا رہا ہوں، پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، سندھ میں کیا ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، یا یوں کہہ لیں کہ مریم نواز اور پیپلز پارٹی کی لڑائی اپنی جگہ، مگر وہ لڑائی پر فوکس نہیں ہے سارا۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کے اوپر لوگوں کے الزامات اپنی جگہ، مگر صرف الزامات ہی نہیں ہیں، وہاں پنجاب اور سندھ میں بہت کچھ ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے؟ کیوں علی امین گنڈاپور کو لوگوں نے غصے میں آ کر جوتے دکھائے، اس پر میں بات کروں گا۔ اور آغاز جو ہے وہ میں کر لیتا ہوں جو کے پی کے کا جلسہ تھا اسی سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ چیزوں کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے آج پی ٹی آئی نے جلسہ کرنا تھا عمران خان صاحب کے احکامات کے اوپر، اور جلسہ جو ہے وہ پشاور میں ہوا۔ لوگ بڑی تعداد میں تھے، پرجوش بھی تھے، نعرے بازی بھی تھی، اور ظاہر پی ٹی آئی کا خاصہ ہے کہ وہ اچھا خاصا مجمع لگا لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب بے شک گرفتار ہوں، خود نہ بھی ہوں، کے پی کے میں ان کے نام پر جلسہ ہو جاتا ہے۔ پنجاب میں کچھ نہیں ہوتا پی ٹی آئی کا۔ پنجاب میں پی ٹی آئی، علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی کہا کہ تم لوگ تو مرے ہوئے ہو، نکل ہی نہیں رہے، تحریک انصاف والوں کو کہا۔ تو پنجاب میں تحریک انصاف کا اس طرح کوئی زور نہیں چل رہا، لیکن کے پی کے میں وہ آج بھی احتجاج بھی کر لیتے ہیں، جلسہ بھی کر لیتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے وہ ان کی اپنی حکومت ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہاں پر پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے اس طرح عمران خان کی ڈیمیج نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی کا بیڑا وہاں پر بھی غرق ہو گیا، عمران خان کی مقبولیت ڈیمیج نہیں ہوئی۔ تو وہاں جلسہ مجمع جو سوشل میڈیا پر میں دیکھ رہا تھا اچھا خاصا تھا، لیکن ایک لمحہ یا چند لمحات وہ بڑے الارمنگ تھے، عمران خان کے لیے بھی، تحریک انصاف کے لیے بھی۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے جب علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے تب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے ڈیرہ اسماعیل خان سے کسی مخبر نے بتایا، میرے سورس نے، کہ علی امین گنڈاپور بنیادی طور پر تیار کیے گئے تحریک انصاف کا کباڑہ کرنے کے لیے کے پی کے میں، تیار کہیں اور سے کیے گئے، فیکٹری کوئی اور تھی، مگر پروڈکٹ عمران خان صاحب نے اپنی بنا کر پیش کر دی کہ جی یہ ہے میرا نمونہ جو وزیر اعلیٰ کے طور پر کے پی کے کو چلائے گا۔ یعنی بعد میں تو خیر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پارلیمنٹ میں بھی کھڑے ہو کر کہا تھا، جلسوں میں بھی کہا تھا کہ گنڈاپور کسی اور کے وزیر اعلیٰ عمران خان صاحب کے نہیں ہیں۔ تو علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب نے ان کو لیڈنگ رول دیا، پارٹی کی لیڈرشپ فارغ، پارٹی کی تنظیم فارغ، سارا کردار علی امین گنڈاپور کے پاس تھا کہ جی وہ اسلام آباد پر حملے کریں گے، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، 26 نومبر کے بعد پھر گنڈاپور صاحب نے اسلام آباد جانے کا سوچنا بند کر دیا، مگر انہوں نے ہر بار کیا کہ آدھے راستے سے واپس چلے گئے، اسلام آباد آئے، منزل پر نہیں گئے، لوگوں کو ادھر ادھر کر کے نکل گئے، افراتفری پھیلا کے لوگوں کو بغیر گائیڈ کیے نکل گئے، بغیر ہدایت دیے، اور بعد میں کہا کہ جی میں تو 12 اضلاع ٹاپ کر آیا ہوں، مجھے تو عمران خان نے کہا تھا کہ آپ نے ڈی چوک پر پہنچنا ہے، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اس طرح کی باتیں۔ پھر اپنا بشرا بی بی صاحبہ کو لے کے واپس، سارا کچھ آپ کو یاد ہوگا۔ اب پی ٹی آئی کے جو یوٹیوبرس ہیں، ولاگرس ہیں، ان میں زیادہ تر علی امین گنڈاپور کے خلاف ہو گئے، اور انہوں نے آہستہ آہستہ تحریک انصاف کے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ علی امین گنڈاپور عمران خان کے ذات نہیں ہے۔ عمران خان نے بھی بذات خود علی امین گنڈاپور کے متعلق سوالات کھڑے کیے کہ میں اس سے ملنا چاہ رہا ہوں، ملنے کیوں نہیں آتے؟ بیرسٹر سیف تو آ جاتے ہیں ملاقات کرنے، گنڈاپور کیوں نہیں آتے؟ گنڈاپور کے متعلق عمران خان، پی ٹی آئی کے باقی لوگوں نے بھی شکوے شکایات عوامی سطح پر کی، گنڈاپور کے اوپر شدید تنقید ہوئی، خاص طور پر 26 نومبر کے واقعے کے بعد۔ تو اب ہوا یہ کہ جی پچھلی بار جب علی امین گنڈاپور صاحب، یہ 5 اگست کی بات ہے، ریلی لے کر ایک جگہ پر خطاب کر رہے تھے تو لوگوں نے شور مچایا، گنڈاپور خطاب کیے بغیر نکل گئے۔ آج خطاب تو انہوں نے کیا، لیکن جب وہ آئے
علی بن گنڈاپور تو لوگوں نے جوتے دکھانا شروع کر دیے، پشتوں میں نعرے ان کے خلاف لگائے، غدار غدار کہا ان کو، بوتلیں ان کے اوپر پھینکی اور نعرے لگائے۔ اب ظاہر ہے یہ الارمنگ سچویشن ہے تحریک انصاف کے لیے، اور اس طرح کے واقعات پولیٹیکل جلسوں میں ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو آج جو ہوا، مجھے یاد آ گیا ایک بار متحدہ قومی موومنٹ جو ہے، الطاف حسین صاحب جو ہیں، انہوں نے قلعہ گراؤنڈ میں ساری لیڈرشپ کو اکٹھا کر دیا اور اپنے کارکنوں کو کہا کہ پھینٹا لگاؤ۔ پھر کیا فاروق ستر، مطلب ساری لیڈرشپ، میں نام نہیں لے رہا میں ان کے، سب کو ان کو کہا کہ دیوار کی طرف منہ کریں۔ پھر کوئی کسی کو سیکٹر انچارج پھینٹا لگا رہا ہے، کسی کو کارکن پھینٹا لگا رہا ہے، مطلب اچھا خاصا ان کو چپیڑ و چپیڑ ہو گئے تھے سارے۔ یہاں پر بھی عمران خان صاحب یہی کہتے ہیں کہ جی جو غداری کرے، وہ ایم کیو ایم چاکنگ، بال چاکنگ کیا کرتی تھی نا کراچی حیدرآباد میں، جو بھائی کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے، یہ بال چاکنگ ہوتی تھی۔ تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ جی عمران خان کا جو غدار ہے اس کو جینے نہیں دینا ہم نے، جو عمران خان سے اختلاف کرے گا اس کو گالیاں دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے تصویریں، ہمارے دوست ہیں اعجاز احمد صاحب، اسلام آباد کے صحافی ہیں، انہوں نے عمران خان سے سخت سوال کیے۔ عمران خان صاحب بدتمیز انسان ہیں، انہوں نے دھمکیاں دینا شروع کر دی، گالیاں دینا شروع کر دی، تو اس نے جواب میں اعجاز احمد صاحب نے بھی کہا کہ اچھا تو تیری تو سیکھتے تھی، انہوں نے بھی جواب دے دیا۔ تو بعد میں خبر بھی پی ٹی اے والوں نے خود ہی اندر سے نکالی کہ یہ وہ بندہ جس نے عمران خان صاحب کی بےزتی کی ہے، تو ان کو گالیاں پڑ رہی ہیں۔ طیب بلوچ نے سوال کیا ناریمہ خان سے، ان کو گالیاں پڑ رہی ہیں، طیب بلوچ کو دھمکیاں مل رہی ہیں۔ تو گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک ایسا کلٹ پیدا کیا ہے جو لاجک کی بات کرنے والوں کو کھا جاتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے، بیرسٹر گوہر یہ کہے کہ جی ہمیں اب حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے، علی بن گنڈاپور نے ریسنٹلی کیا کہا، انہوں نے کہا کہ جی میں عمران خان سے ملاقات اگر میری ہوتی ہے اور مجھے اجازت دی جاتی ہے تو میں عمران خان صاحب کو مشورہ دوں گا کہ آپ حکومت کے ساتھ بیٹھ جائیں، چور ہیں اچک ہیں جو بھی ہے، لیکن ہمیں بیٹھنا ان کے ساتھ پڑے گا، سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، میں مشورہ دوں گا۔ تو اب علی بن گنڈاپور صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے نا اپنے کے پی کے میں بھی اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ پنجاب میں بطور جماعت پی ٹی ایگزسٹ نہیں کرتی، عالیہ حمزہ صاحبہ بیچاری کوشش کر رہی ہیں ادھر ادھر، لیکن ان کی ٹانگیں کھینچ لی جاتی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کی اور عالیہ حمزہ کی لڑائی آپ کو یاد ہوگی۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 923338128280۔ تو ایک تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ اب اس میں مریم نواز کی اور پیپلز پارٹی کی لڑائی اپنی جگہ۔ آج مریم نواز صاحبہ نے ایک تقریر کی ہے، اس میں انہوں نے پیپلز پارٹی کو اچھا خاصا لتاڑا ہے، لیکن وہ جہاں تقریر کرتی ہیں، گفتگو کرتی ہیں، بات کرتی ہیں، تو کہیں ای بس چل رہی ہوتی ہے، کہیں لیپ ٹاپ دے رہی ہوتی ہیں، کہیں گھروں کا منصوبہ ہوتا ہے، کہیں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے کوئی منصوبہ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر اس میں بطور جرنلسٹ، بطور ایک عام شہری ہم یہ تنقید کر سکتے ہیں کہ جی یہ کام پرائیورٹی نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہر کسی کا رائٹ ہے، حق ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی پنجاب کی حکومت جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہے اور پنجاب کا جو 12 کروڑ عوام جو ہے وہ رل گئے، کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا۔ ہاں تنقید کر سکتے ہیں، کسان کے زرعی پالیسی پر ہم تنقید کرتے ہیں، گندم انہوں نے نہیں خریدی، کسان رول گیا، بالکل یہ بات ٹھیک ہے۔ سیلاب میں ان کی مینجمنٹ ٹھیک نہیں تھی، بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں تھا کہ لوگ بنیر کی طرح سیلاب میں ڈوب رہے تھے اور مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ کوئی جلسہ کر رہی تھی۔ یہ نہیں ہوا کہ وہ جی کوئی احتجاج کر رہی ہیں، یہ نہیں ہوا۔ مراد علی شاہ صاحب کی گورنمنٹ پر آپ لاکھ تنقید کریں گے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہاں پر کچھ نہیں ہو رہا۔ وہاں پر 21 لاکھ گھروں کا منصوبہ بھی چل رہا ہے، وہاں پر جو 2022 کے سیلاب متاثرین کا، وہاں پر الیکٹرک بسیں بھی چلی ہیں، وہاں پر ہسپتال بنے ہیں بڑے بڑے، وہاں پر روڈ انفراسٹرکچر بڑا اچھا ہو گیا ہوا ہے، کافی ساری چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں، ہو رہا ہے بہت کچھ۔ کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے؟ اڈیالہ کے باہر احتجاج، علی بن گنڈاپور صاحب آ کر بال پھیلا کر بیٹھ جاتے ہیں چارپائی پر، گھنٹوں وزیر اعلیٰ ہیں کئی گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں جی احتجاج کرنا ہے۔
عمران خان سے ملاقات کرنی ہے، ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، پوری کابینہ کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتے۔ پھر عمران خان صاحب اس سے خوش نہیں ہوتے، راضی نہیں ہوتے، وہ کہتے جلسے کرو۔ تو کہ پشاور کا جو آج کا جلسہ جو ہوا اس کے لیے کئی دنوں سے پوری کی پوری سرکاری مشینری اس پر، بڑے پیسے سرکار کے لگے اس پر، اور اس سے پہلے 26 نومبر، اس سے پہلے 4 اکتوبر، 5 اکتوبر، جو کچھ ایونٹس ہوتے رہے ہیں اس میں سرکار کا اچھا خاصا پیسہ لگا ہے۔ تو یہ وہاں سارے لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہو رہا۔ مطلب آپ کراچی کے کسی بھی اسپتال میں چلے جائیں، کراچی میں بہت پشتون آبادی ہے، ان کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن جو کے پی کے سے علاج کروانے آتے ہیں صرف علاج کروانے کے لیے، جو بندہ رہتا ہے کراچی میں، سندھی ہے، پنجابی ہے، اردو سپیکنگ ہے، پشتون ہے، جو وہاں سے نسلوں سے رہ رہا ہے، یا جو روزگار کے لیے گیا ہے وہاں نوکری کرتا ہے، اس کی میں بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو صرف روزگار اپنا علاج کروانے کے لیے کراچی آتے ہیں، لاہور آتے ہیں جو صرف علاج کروانے کے لیے، لاہور میں بہت پشتون رہتے ہیں، راول پنڈی جو آتے ہیں صرف علاج کروانے کے لیے، کیونکہ کے پی کے میں کچھ ہے ہی نہیں سوائے احتجاج کے، سوائے گالم گلوچ کی سیاست کے، اور پھر کلٹ وہ مونسٹر ہے جو بنانے والے کو بھی کھا جاتا ہے، کیونکہ بندہ اس کا یرغمالی بن جاتا ہے۔ بیانیہ جو ہوتا ہے نا، بیانیے کا قیدی، یہ جو نا عمران خان نے بنایا، بیانیہ بنا لیا، میں اس وقت بھی کہتا تھا دوستوں کو کہ عمران خان صاحب اس بیانیے کے ہاتھوں ختم ہوں گے، کیونکہ وہ بیانیے کو جو بیانیہ بناتے ہیں چور ہیں، اچکے، میں ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا، ہاتھ ملانا پڑے گا، ملائیں گے تو ختم ہوں گے، نہیں ملائیں گے تو ختم ہوں گے، دونوں صورتوں میں ختم کیا ہوں گے کہ جی یہ بھی ان کے جیسے ہی ہے، پھر جن کو چور کہتے تو چکے کہتے تھے۔ تو یہ جو صورتحال ہے کہ وہ وہاں صرف انہوں نے کلٹ پیدا کیا، اب وہ کلٹ عمران خان صاحب اندر سے پتہ نہیں کیا پیغام بھیجتے ہیں، لیکن باہر جو پیغام ان کا آتا ہے اس پیغام کے اگینسٹ اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے جوتے کھاتا ہے، ان کو جوتے دکھائے جاتے ہیں، ان کا گھیراؤ کیا جاتا ہے، ان کو گھسیٹا جاتا ہے، یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ تو یہ سیاست کا انجام آپ دیکھ لیں کس طرف جا رہا ہے۔ اچھا جی، اب ایک اور چیز تھی اس میں، جب علی امین گنڈا پور کو جب پوڈیم پر آئے تھے، تقریر کرنے آئے تھے، تو جب کارکنوں نے احتجاج کیا، جوتے شوتے دکھائے، تو علی محمد خان صاحب نے کہا کہ جی نہ کریں، تو ان کو بھی کارکن پڑ گئے تھے، تو نسبتاً علی محمد خان کارکنوں کے لیے کافی قابل احترام رہے۔ اچھا جی، اب کے پی کی حکومت خود تو احتجاج میں لگی ہوئی ہے، جلسوں کھیل رہی ہے، لیکن کے پی کے میں دہشت گردی جو ہے نا وہ اپنی بدترین عروج پر ہے، اور اس کے اگینسٹ جو ریاستی اداروں کے ایکشنز ہیں وہ بھی، آپریشنز ہیں وہ بھی عروج پر ہیں۔ خبر کرک سے آئی تھی آج کہ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے علاقے دراشا خیل میں خفیہ آپریشن کے دوران 17 خوارج کو ہلاک کیا اور متعدد زخمی ہوئے ہیں، اور سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تھانہ شاہ سلیم کے علاقے درشا خیل میں سیکیورٹی فورسز اور پولیس نے فتنۃ الخوارج اور سی ٹی ڈی بی ایس میں کے خلاف انٹیلیجنٹ بیسڈ آپریشن کیا۔ یہ علاقہ لکی مروت اور کرک کے باؤنڈری پر واقع ہے، اور سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خفیہ معلومات پر 22 خوارج پر مشتمل گروہ کو درشا خیل میں باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت گھیر لیا گیا، اور انتہائی مہارت سے گھیرا تنگ کرتے ہوئے انہیں نشانہ بنایا گیا، جس کے باعث 17 خوارج ہلاک ہوئے اور 7 سے 10 خوارج کے شدید زخمی ہونے کی اطلاعات ہے۔ اور کرک میں یہ آپریشن فتنۃ الخوارج کے ملا نذیر گروپ کے خوارجین کی موجودگی کی مصدق کا اطلاعات پر یہ آپریشن کیا گیا ہے۔ تو اس میں وزیر اعظم نے جو ہے خراج تحسین پیش کیا ہے فورسز کو آپریشن کرنے پر۔ اب یہ جو ہے نا، اس کی ویڈیوز اور تصاویر بھی سامنے آئی ہیں، اس میں جو ہلاک ہوئے ہیں جو دہشت گرد، وہ بھی سامنے، ظاہر ہے ہم اس کو شیئر نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال یہ ڈیولپمنٹس ہیں۔ آج انقلاب برپا ہونا تھا خیبر پختونخوا سے، انقلاب کے لیے وہ جھنڈا بلند نہیں ہوا، لیکن جوتے پی ٹی آئی کے کارکنوں نے ضرور اپنی قیادت کے خلاف اٹھا لیے۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔